بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابیں کھول لیں، تمام طالبات کتابیں کھول لیں، اور انشاءاللہ آج ہم سبق پڑھیں گے یہ والی حدیث مبارکہ، دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ یہ البادئ بالسلام بریء من الکبر تک چونکہ ہو چکا ہے، تو ابھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ترجمہ سمجھے؟ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ الدنیا سجن المؤمن، اس سے بلائنڈ ہٹا دے اور جالی والا دروازہ بند کر دے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا یہ مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے اور کافر کے لیے جنت کی طرح ہے۔ تو ترجمہ آپ سمجھ گئی ہوں گی، لکھ لیا ہوگا۔ اب یہاں پر چند باتیں سمجھنے کی ہے۔ سجن کے معنی آتے ہیں، دنیا تو سمجھتے ہیں آپ کہ دنیا کو کہتے ہیں، آواز۔ سجن کے معنی آتے ہیں قید خانہ، جیل خانہ، اور باقی اس کی جو لغات ہے وہ سب سمجھتے ہیں، کافر تو فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانے کی مانند ہے اور کافر کے لیے جنت کی مانند ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ تشبیہ کیوں دی کہ دنیا مومن کے لیے کیوں قید خانے کی طرح ہے؟ اس کے کئی جوابات علماء کرام نے دیے ہیں۔ ایک جواب اس کا یہ دیا گیا کہ جس طرح قید خانے کی زندگی یہ عارضی ہوتی ہے، ناپائیدار ہوتی ہے۔ بھئی اگر خدا نخواستہ کسی سے جرم ہو جائے اور وہ اس جرم میں جیل چلا جائے، تو جب وہ اپنی سزا بھگت لیتا ہے، چاہے کتنی ہی سزا ہو، چند مہینے ہو، چند سال ہو، تو بالآخر وہ اپنی سزا اور قید بھگت کر واپس رہا ہو جاتا ہے، دنیا میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایمان والا، یہ دنیا اس کے لیے عارضی ہے اور قید خانے کی طرح چند روزہ ہے۔ وہ اس دنیا میں اپنا وقت جب گزار لیتا ہے تو پھر آخرت میں چلا جاتا ہے، اور آخرت والی زندگی وہ ہمیشہ اور دائمی زندگی ہے۔ اسی طریقے سے ایک جواب علماء نے یہ دیا، جس طرح قید خانے میں، دوسرا جواب بھی سمجھ لیں، جس طرح قید خانے میں ایک قیدی مکمل طور پر آزادی والی زندگی نہیں گزار سکتا یا نہیں گزارتا، بلکہ اس کی محدود زندگی ہوتی ہے، پابند زندگی ہوتی ہے۔ ایک قیدی قید خانے میں مکمل طور پر آزاد نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی کر سکے، اپنی مرضی والی زندگی گزار سکے، بلکہ اس پر کچھ پابندیاں ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، بھئی قید خانے میں قیدی اپنی مرضی کا آزاد تو نہیں ہوتا نا مرضی پوری کرنے کے لیے، بلکہ یہ قید خانے کے اصول و ضوابط کی پابندی کرتا ہے۔ کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کہاں تک اس کے جانے کی حدود ہے، وہاں سے باہر نہیں جا سکتا، اور سارا ایک نظم الاوقات طے ہوتا ہے جس کا یہ پابند ہوتا ہے۔ یہ آزاد نہیں ہوتا، جہاں اس کا دل چاہے جائے، جو چاہے کھائے، جو چاہے پہنے، بلکہ اس پر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، اس کی زندگی محدود ہوتی ہے، اصول و ضوابط قواعد کی پابند زندگی ہوتی ہے قید خانے میں، جیل خانے میں۔ اسی طریقے سے ایک ایمان والا دنیا میں وہ بھی پابند زندگی گزارتا ہے۔ تشبیہ سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ مومن کے لیے دنیا کو قید خانہ کیوں کہا؟ کہ جس طرح ایک قیدی قید خانے میں آزاد زندگی نہیں گزارتا بلکہ پابند ہوتا ہے اور پابند زندگی گزارتا ہے، اسی طریقے سے ایک ایمان والا بھی دنیا میں
بالکل آزاد نہیں ہوتا کہ جو اس کے دل میں آئے، جو اس کی مرضی میں آئے وہ کرے گا، بلکہ اس پر شریعت کی طرف سے کچھ پابندیاں ہوتی ہے، اس پر اللہ پاک کی طرف سے کچھ پابندیاں ہوتی ہے۔ حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، حرام نہیں کھانا، جائز کام کرنے ہیں، ناجائز کام نہیں کرنے، آنکھ کا کس طرح استعمال کرنا ہے، کس طرح استعمال نہیں کرنا، زبان کا کس طرح استعمال کرنا ہے، کس طرح نہیں کرنا، کانوں کا کس طرح استعمال کرنا چاہیے اور کس طرح استعمال سے بچنا چاہیے، اپنے جسم کا کس طرح استعمال کرنا چاہیے، کس طرح استعمال سے بچنا چاہیے، کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے کاموں سے بچنا چاہیے، یہ سب کے سب شریعت نے اور دین اسلام نے ہمیں بتائے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اب ایک ایمان والا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابند زندگی گزارے گا۔ ایک ایمان والا آزاد نہیں ہے کہ وہ جو چیز چاہے کھائے، بلکہ وہ دیکھے گا کہ میں جو کھا رہا ہوں شریعت کی طرف سے یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، میں جس پیسوں سے کھا رہا ہوں یہ پیسے حلال کمائی کے ہیں، حرام کے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں جو لباس پہن رہا ہوں یہ لباس شریعت کے مطابق ہے، ساتر ہے یا نہیں ہے، میں آنکھوں کو کس طرح استعمال کر رہا ہوں، صحیح کاموں میں استعمال کر رہا ہوں، غلط میں، کانوں کو، زبان کو، ہاتھ پیر کو، دیگر اعضاء کو، یہ سب کے سب دیکھنا پڑتا ہے، اور شریعت کے مطابق، دین کے مطابق ایک ایمان والے زندگی گزارتا ہے۔ وہ آزاد نہیں ہوتا جہاں چاہے اپنی خواہش پوری کر لے، جس سے چاہے پوری کر لے، بلکہ شریعت نے ایک اصول و ضوابط بتائے کہ دیکھیں اگر زندگی گزارنی ہے اس کے لیے نکاح کرنا پڑے گا، نکاح کے بعد حلال زندگی گزارنی پڑے گی، اور ایک پورا خاندان، فیملی بنے گی، نسب ہوگا، بچے ہوں گے، خاندان ہوگا۔ اتنی پیارا دین ہے ہمارا، صاف ستھرا دین ہے۔ حرام نہیں کھانا، شراب سے بچنا ہے، سور کھانے سے بچنا ہے، رشوت سے بچنا ہے، غلط کمائی سے بچنا ہے، بد زبانی سے بچنا ہے، بد کلامی سے بچنا ہے، بد نظری سے بچنا ہے، غلط سننے سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے۔ یہ سب کے سب، نہ کسی کو جانی نقصان پہنچانا ہے، نہ مالی نقصان پہنچانا ہے، نہ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا ہے۔ ایک ایمان والا اللہ اور اس کے رسول کی مان کر پابند زندگی گزار کے چلے گا۔ تو جس طرح قید خانے میں قیدی پابند زندگی گزارتا ہے، ایک ایمان والے بھی پابند زندگی گزارتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کافر کے لیے جنت کس طرح ہے کہ ایمان والا جب جنت میں جائے گا تو پھر جنت میں وہ آزاد زندگی گزارے گا، جنت میں وہ جو چاہے گا کرے گا، جس چیز کو دل چاہے گا کھائے گا، جس چیز کو دل چاہے گا پیے گا، جو چاہے گا پہنے گا، جو وہ خواہش کرے گا وہ پوری ہوگی۔ یہ صرف جنت میں ہو سکتا ہے، لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں تو آزاد زندگی نہیں ہے نا، کہ انسان جو چاہے، جس چیز کو دل چاہے کھائے، جس چیز کو دل چاہے پیے۔ حلال حرام کو دیکھا جائے گا، جائز ناجائز کو دیکھا جائے گا، جس سے چاہے خواہش پوری کرے، جو انسان کے دل میں آئے وہ کرے۔ ایسا تو نہیں ہے، یہ تو صرف جنت میں ہے۔ تو کافر دنیا میں ایک آزاد زندگی گزارتا ہے۔ کافر کو دنیا میں نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی پرواہ، نہ جائز کی پرواہ، نہ ناجائز کی پرواہ، نہ اس کو پاک ناپاک کا فرق، نہ اس کو محارم اور غیر محارم کی تمیز۔ تو دیکھیں کافر سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے بس یہ دنیا ہے، بس جو مزے کرنے ہیں، جتنے عیش اور عشرت کرنی ہے وہ اس دنیا میں کر لو، کیوں پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ جبکہ ایک مومن کا نظریہ اور سوچ یہ ہرگز نہیں ہے۔ مومن کے نزدیک تو دنیا عارضی ہے، دنیا ناپائیدار ہے، دنیا تو پابندیوں والی قید خانے کی طرح جگہ ہے۔ اصل زندگی وہ آخرت ہے، وہ جنت ہے، کہ پھر جو ایمان والا دنیا میں قیدی کی طرح پابند زندگی گزارے گا، آخرت میں اس کو جنت ملے گی۔ لیکن جو دنیا کو جنت سمجھ کر آزاد زندگی، بدعملی والی زندگی گزارے گا، وہ پھر آخرت کی جنت سے محروم رہے گا۔ تو دوسرا مطلب سمجھے، جس طرح ایک قید خانے میں قیدی پابند زندگی گزارتا ہے، ایک صاحب ایمان بھی اس طرح پابند زندگی گزارتا ہے۔
تیسرا جواب علماء نے یہ دیا، تیسری توجیہ یہ بیان فرمائی کہ جس طرح ایک قیدی قید خانے کو پسند نہیں کرتا، اور اسی طرح ہے نا کوئی بھی انسان سلیم الفطرت انسان قید میں جانے کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ قید خانہ چاہے وہ جیل خانہ، وہ اس کے لیے سونے چاندی کا بنا دیا جائے، وہاں اس کو ہر آسائش اور راحت اور آرام دیا جائے. اور جیسے ہوتا ہے نا قید خانے میں بھی اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، لیکن وہاں بھی کلاسیں ہوتی ہیں، اے کلاس ہے، بی کلاس ہے، فلاں ہے، پھر سہولیات کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، لیکن چاہے جتنی سہولیات ہو جتنا آرام ہو، قید خانہ ہوتا ہے اور آزادی ہوتی ہے. تو کوئی بھی سلیم الفطرت انسان جس طرح ایک پرندہ جس کو پنجرے میں قید کر دیں، آپ سونے کا پنجرہ اس کے لیے بنائے، لیکن اس کے دل میں آزادی کی خواہش ہوگی. اسی طریقے سے جتنے عیش اور عشرت اور آرام کے مواقع انسان کو قید میں مہیا کیے جائیں، لیکن ہر سلیم الفطرت انسان یہ چاہے گا کہ میں آزاد زندگی گزاروں. اسی طریقے سے ایک صاحب ایمان اس دنیا کو قید خانہ سمجھتا ہے، وہ آزاد ہو کر اللہ پاک کے پاس جانا چاہتا ہے، وہ حقیقی زندگی میں جانے کو پسند کرتا ہے، اور وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ کب موت آئے گی اور اللہ پاک سے ملاقات ہوگی، اپنے رب کے پاس حاضر ہوں گا، حضور علیہ السلام کی زیارت ہوگی. ایک ایمان والا یہ چاہتا ہے. ایک تو ہم جیسے مجھ جیسے کمزور ایمان والے ہیں، اللہ پاک عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، لیکن جو مضبوط اعمال والے ہوتے ہیں، نیک لوگ، متقی لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے آخرت کے لیے تیاری کی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ ہمیشہ اس دنیا سے جانے کی خواہش رکھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کب بلاوا اللہ پاک کی طرف سے آئے گا اور ہم اللہ پاک کے حضور پیش ہوں گے. وہ اس دنیا کو قید خانہ سمجھتے ہیں. اس کے مقابلے میں کافر، وہ اس دنیا کو ہی سب سمجھتا ہے، وہ اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا، وہ موت کو سخت ناپسند کرتا ہے. جس طرح ایک انسان جنت میں جا کر پھر وہاں سے نکلنا اس کے لیے ظاہری بات ہے کوئی انسان نہیں نکلنا چاہے گا، تو ایک کافر وہ اس دنیا کو اپنے لیے جنت اور سب کچھ سمجھتا ہے، وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتا، وہ آخرت کو پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ اس دنیا کو اپنی جنت سمجھ کر ہمیشہ یہیں رہنے کی خواہش رکھتا ہے. یہ جواب سمجھ میں آیا؟ چوتھا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ دنیا کو سجن کیوں کہا مومن کے لیے اور کافر کے لیے جنت کیوں کہا. چوتھا ایک جواب یہ ہے کہ جب ایمان والا آخرت میں جائے گا اور جنت میں جائے گا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، اللہ پاک ہم سب کو جنت نصیب فرمائے. اور جب وہ کافر، جب وہ ایمان والا استغفر اللہ جب ایمان والا مسلمان مومن جنت کی ان نعمتوں کو دیکھے گا، اس کے مقابلے میں اس کو یہ دنیا قید خانہ معلوم ہوگی. جب وہ ایمان والا جنت کو اور اس کی نعمتوں کو دیکھے گا، اس کے مقابلے میں جب وہ اس کو یہ دنیا، چاہے دنیا میں اس نے جتنے مزے کیے ہو، لیکن اس کو یہ دنیا قید خانہ، بھئی یہ تو قید خانے سے میں آیا ہوں. جب وہ جنت کی نعمتیں دیکھے گا تو وہ سوچے گا، اس کے ذہن میں آئے گی تو میں قید خانے سے ہو کر آیا ہوں، دنیا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اس نعمتوں کے مقابلے میں. اور اس کے مقابلے میں جب کافر جہنم میں جائے گا اور جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھے گا، جہنم کی سختیوں کو دیکھے گا، تو اس کے مقابلے میں اس کو وہ دنیا والی زندگی جنت معلوم ہوگی. میں تو جنت سے ہو کے آیا ہوں، بھائی وہاں تو مزے تھے، یہاں تو طرح طرح کے سزائیں ہیں، عذاب ہے. اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے. تو چوتھا جواب سمجھ میں آیا؟ تو ایمان والا جب جنت میں نعمتوں کو دیکھے گا اس کو دنیا قید خانہ معلوم ہوگی، اور کافر جب جہنم کے عذابات کو اور سختیوں کو دیکھے گا تو اس کے مقابلے میں اس کو یہ دنیا جنت معلوم ہوگی. تو بہرحال حقیقت بھی یہ ہے کہ دنیا ایک ایمان والے کے لیے آزادی کی جگہ نہیں ہے کہ انسان اپنی مرضی والی زندگی گزارے، آزادی والی زندگی گزارے، بلکہ ایک دنیا میں انسان، حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں انسان کس طرح رہے کہ جس طرح ایک اجنبی ہوتا ہے، او عابر سبیل، بلکہ یا راہ چلتا مسافر، اس سے بھی زیادہ جلدی کا معاملہ. جس طرح ایک مسافر، ایک تو اجنبی ایک شہر میں آئے لیکن وہاں چند دن رہ رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو راہ گزرتا ہوا مسافر ہے، کچھ وقت کے لیے اترا ہے، ابھی سواری میں چڑھ کے واپس جائے گا، اس کا معاملہ اور زیادہ جلدی ہوتا ہے. تو کوئی بھی مسافر
اپنے لیے اس جگہ پہ اتر کے نہ تماشوں میں جو ہے منہمک ہوتا ہے، نہ وہاں پہ اپنے لیے معاملات کا سوچتا ہے، بلکہ اس کو پتہ ہے یہاں 10-15 منٹ کے لیے اترا ہوں، ابھی واپس جاؤں گا، اپنے منزل کی طرف جاؤں گا۔ تو ایمان والے بھی دنیا میں مسافر کی طرح رہ کر زندگی گزارے، اجنبی کی طرح رہ کر زندگی گزارے کہ یہاں سے جانا ہے، یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، یہاں تو ہر ایک جانے کے لیے آیا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی آیا ہی نہیں، دنیا میں تو آتا ہی انسان کیا ہے، مرنے کے لیے، کہ اس کو دنیا سے جانا ہے۔ تو بہرحال دنیا میں منہمک ہونا، دنیا کی رنگینیوں میں لگ جانا، یہ بہت بڑے دھوکے کی بات ہے، یہ بہت بڑے دھوکے کی بات ہے۔ انسان دنیا میں رہے، اور آج ہم کس طرح دنیا میں منہمک ہے، کون اس کو قید خانہ سمجھتا ہے؟ ہر ایک اس طرح دنیا میں رہ رہا ہے غفلت کے ساتھ کہ بس ہمیشہ ہمیشہ شاید یہاں رہنا ہے۔ دن رات ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائی بہن، ہمارے رشتہ دار، ہمارے والدین، احباب دنیا سے ایک ایک کر کے جا رہے ہیں۔ ہم روزانہ کسی نہ کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، تدفین کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو قبر کے لیے ہم تیار نہیں کر رہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ حقیقی عقل مند کون ہے؟ جو اپنے نفس کو پہچان لے اور موت کے بعد آنے والی حقیقی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کر لے، یہ عقل مند شخص کہلاتا ہے۔ والعاجز، اور اس کے مقابلے میں ناسمجھ نادان عاجز کون ہے؟ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور عاجز وہ ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی میں اتباع میں لگ جائے، وتمنى علی اللہ، اور اس کے باوجود اللہ پاک سے لمبی لمبی امیدیں باندھے، یہ ناسمجھ، یہ عاجز آدمی کہلاتا ہے۔ تو بہرحال دنیا میں رہنا اور غفلت کے ساتھ زندگی گزار کر اور پھر لمبی لمبی امیدیں باندھنا، یہ ناسمجھی ہے، یہ ناسمجھی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ دنیا کی مثال، اب دیکھیں دنیا کا ہونا بھی ضروری، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ دنیا میں انسان کچھ بھی پاس نہ رکھے اور بالکل درویشی اختیار کر لے، تو یہ ہم جیسے کمزوروں کے لیے مشکل ہے۔ کیوں؟ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کچھ دنیا کے اسباب کا ہونا بھی چاہیے، اس کے بغیر دنیا میں چلنا مشکل۔ تو دیکھیں دنیا کا انسان کے پاس ہونا، مال کا، اسباب کا ہونا برا نہیں، اس کی محبت کا دل میں آ جانا یہ برا ہے۔ دونوں میں فرق ہے نا، مال کا ہونا برا نہیں، مال کی محبت کا دل میں آ جانا، بس جانا، یہ برا ہے۔ اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی مثال لکھی ہے کہ دنیا کی مثال یہ پانی کی طرح ہے، اور انسان کی مثال، دل کی مثال یہ کشتی کی طرح ہے۔ اور کشتی جب پانی کے اوپر رہتی ہے تو یہ پانی کے چلنے کے لیے، کشتی کے چلنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری بھی ہے، پانی کے بغیر کشتی چل بھی نہیں سکتا، کشتی نہیں چل سکتی۔ لیکن یہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو یاد رکھیں کہ یہ کشتی کے ڈوبنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ پانی جب تک کشتی کے باہر رہتا ہے کشتی چلتی ہے، لیکن جس دن یہ پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے وہی اس کشتی کے ڈبونے کا اور غرق ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مثال دی ہے کہ پانی کا باہر رہنا یہ ضروری ہے، اسی طرح مال کا، دنیا کا، اسباب کا باہر ہو، دل میں نہ ہو تو پھر انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ شعر میں فرماتے ہیں آب اندر زیر کشتی پشتی است، پانی جب تک باہر رہتا ہے، نیچے رہتا ہے، یہ کشتی کو دھکا دیتا ہے، چلاتا ہے، لیکن آب در کشتی ہلاک کشتی است، یہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے یہ کشتی کو ڈبانے کا، ہلاک کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو دنیا انسان کے پاس تو رہے لیکن دل میں نہ رہے، ہاں دل میں نہ رہے۔ دنیا ہے کیا چیز؟ دنیا کہتے کس ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بہترین مثال لی۔ ہم تو دنیا سمجھتے ہیں نا، مال، اسباب، اولاد، یہ دنیا ہے، فرماتے یہ دنیا نہیں ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چیست دنیا اس خدا غافل بدن، نیک ماشو نقرو فرزند و زن۔ بڑی عجیب بات کہی ہے مولانا روم رحمۃ اللہ، فرماتے چیست دنیا، دنیا کیا ہے؟ اس خدا غافل بدن، بس اللہ پاک سے جو چیز غافل کر دے وہ دنیا ہے۔
اللہ پاک سے جو چیز انسان کو غافل کر دے وہ اس کے لیے دنیا ہے. نیک قماش و نقرہ و فرزند و زن، سونا چاندی روپیہ اولاد، یہ دنیا نہیں ہے. ہم تو اسے دنیا سمجھتے ہیں نا. تو اگر انسان کے پاس مال بھی ہے، سونا چاندی اولاد ہے، لیکن یہ اللہ پاک سے غافل نہیں ہے، تو یہ چیزیں اس کے حق میں دنیا نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے پاس 1 روپیہ بھی ہے اور وہ تنگ دست ہے، لیکن اس 1 روپے نے اسے غافل کر دیا، اولاد نے اسے غافل کر دیا، یا کوئی بھی چیز ایسی ہے دنیا کی جو اسے اللہ پاک کی یاد سے غافل کر دے، بس یہ چیز اس کے حق میں دنیا ہے. یہی چیز اس کے حق میں دنیا بن جاتی ہے. تو اصل دنیا یہ ہے. تو دنیا کے دھوکے میں انسان نہ آئے. آج ہم دنیا کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، دن رات ہم دنیا کی فکر میں، دنیا کی سوچ میں، اس میں لگے ہوئے ہیں. تو دنیا، یہ مال کا ہونا ضروری ہے لیکن دنیا گزارنے کے لیے. اور عجیب مثال علماء نے لکھی کہ دنیا کی مثال بیت الخلا کی طرح ہے. ایک انسان جب گھر بناتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس میں انسان ڈرائنگ روم، بیڈ روم، ڈائننگ روم، مختلف کمرے بناتا ہے، لیکن ساتھ میں بیت الخلا، واش روم بھی یعنی بناتا ہے. لیکن کوئی بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ بیت الخلا میں کوئی زیادہ وقت نہیں گزارتا بے مقصد، لیکن وہ ایک ضرورت کے لیے ہے. کوئی دن رات یہ تو نہیں سوچتا نا کہ بیت الخلا میں یہ کام کروانا ہے، یہ بس ضرورت ہوتی ہے جا کے فارغ ہو کے نکلتا ہے. دنیا کی مثال بیت الخلا کی طرح ہے، ضرورت ہو انسان استعمال کرے. لیکن بیت الخلا کے بغیر گھر نامکمل بھی ہے. ضرور یعنی یہ مقصد نہیں ہے لیکن ضرورت ہے کہ اب اگر بیت الخلا ہے تو انسان اس کے متعلق ہر وقت نہیں سوچتا، وہ ایک ضرورت کے درجے میں بس. لیکن اگر نہ ہو تب بھی گھر نامکمل. اسی طریقے سے دنیا کا ہونا بھی ضروری ہے، نہ ہو تب بھی انسان زندگی عزت والی نہیں گزار سکتا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا. اور حدیث میں آتا ہے علیہ السلام نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ قریب فقر بعض مرتبہ انسان کو کفر میں ڈال دے. تو بعض مرتبہ انسان بہت زیادہ فقر کی وجہ سے بھی کفر کی طرف چلے جاتا ہے. تو دنیا کا ہونا برا نہیں، ضروری بھی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان عزت والی زندگی گزارتا ہے، اور اسی مال کو انسان آخرت بنانے کا ذریعہ بنا لیتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرے، نیک کاموں میں خرچ کرے، اور یہی مال اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا. اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے یہی مال انسان کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. خدا نخواستہ انسان اس مال کو غلط طریقے سے کمائے، غلط کاموں میں استعمال کرے، نافرمانیوں میں، بدکاریوں میں استعمال کرے، یہی مال انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن یہی مال انسان حلال ذرائع سے کمائے اور اللہ کے راستے میں لگائے، نیک کاموں میں لگائے، خیر اور بھلائی کے کاموں میں لگائے، یہی مال انسان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ دنیا صرف بری نہیں ہے، لیکن دنیا کا دل میں بسا لینا یہ برا ہے. لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ دنیا میں منہمک بھی رہوں اور کامیاب بھی ہو جاؤں تو یہ مشکل ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا، اس خدا خواہی و اس دنیا دو، اس خدا خواہی و اس دنیا دو، ای خیال استو محال استو جنو. فرماتے ہیں اگر کوئی یہ چاہے کہ دنیا بھی ساتھ میں ہو اور اللہ پاک بھی مل جائے، تو فرماتے ہیں ای خیال استو محال استو جنو، یہ بس صرف ایک خیال ہے، محال ہے، مشکل ہے، جنون ہے، ناممکن ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چاہتا ہے کہ دنیا بھی کماؤں اور دنیا میں بھی منہمک رہوں، دنیا کے اسباب میں بھی منہمک رہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیندار بھی بن جاؤں، اللہ پاک بھی مل جائے، تو یہ مشکل ہے. تو بہرحال دنیا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قید خانے کی طرح ہے ایمان والے کے لیے، اور فرمایا کافر کے لیے یہ دنیا جنت کی طرح ہے. تو مطلب آپ کے سمجھ میں آ گئے نا اس کے. تو اس میں تو بہرحال بہت تفصیلی مباحث اور تشریحات ہو سکتی ہے، لیکن بس ہم نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا. اگلی روایت پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ مسواک یہ دانتوں کے لیے صفائی کا ذریعہ ہے اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے.
اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے۔ مسواک کے دو بڑے فائدے۔ مسواک آپ جانتی ہیں مسواک کسے کہتے ہیں؟ مسواک یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، دانتوں کی صفائی اس سے کی جاتی ہے، اور عام طور پر پیلو کی لکڑی کا مسواک ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے، باقی زیتون یا نیم وغیرہ دوسرے درختوں کا بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر جو مروج ہے ہمارے ہاں وہ پیلو کی لکڑی سے بنایا ہوا مسواک ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسواک یہ منہ کی پاکی کا اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ دو بڑے فائدے اس حدیث مبارکہ میں مسواک کے بتائے ہیں، ایک دنیاوی اعتبار سے، ایک اخروی اعتبار سے۔ دنیاوی اعتبار سے تو مسواک کا فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ دانتوں کی پاکی کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے انسان کو دانتوں کی صفائی ملتی ہے، دانت صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ اور اخروی فائدہ کیا ہے کہ اللہ پاک کی رضامندی نصیب ہوتی ہے، آخرت میں اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں بندے سے، بہت بڑا فائدہ۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس طرح کا مفہوم ہے کہ السواک التی یستاک لہا والتی لا یستاک لہا 70 ضعفا، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز پر جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اب آپ بتائیں کتنا فرق آ گیا، 70 گنا۔ تو جو انسان مسواک کا اہتمام کرتا ہے نماز سے پہلے وضو کے وقت، اس کی نماز میں 70 گنا زیادہ فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تو ہم کیوں اس فضیلت کو ضائع کر دیں، اس ثواب کو ضائع کر دیں؟ اور مسواک کا ملنا بھی دشوار نہیں، آسان، استعمال کرنا بھی آسان۔ تو ہم میں سے ہر ایک مرد عورت سب مسواک کا استعمال کریں۔ آج یہ سنت ہم نے چھوڑی ہوئی ہے، اس میں بڑی کوتاہی اور غفلت آج ہم سے ہو رہی ہے۔ اور مسواک کے علماء نے بہت فوائد بھی بتائے ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی فوائد، اخروی اعتبار سے تو ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر عمل ہوتا ہے، نماز 70 گنا زیادہ فضیلت والی ہو جاتی ہے، اللہ پاک کی رضامندی نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دنیاوی جسمانی اعتبار سے بھی بہت سارے فوائد ہیں مسواک کے، کہ دانتوں کی پاکی اور دانتوں کی صفائی اس کے ذریعے سے حاصل ہو جاتی ہے، دانت صاف ستھرے۔ اس کے علاوہ بھی لکھا ہے کہ اس کے علاوہ انسان کا جو نظام ہضم ہے یہ اس سے بہترین ہو جاتا ہے، معدہ طاقتور ہو جاتا ہے، انسان کا جو بلغم ہوتا ہے، ریشہ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، آنکھوں کی بینائی اللہ پاک اس کی برکت سے تیز فرماتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی لکھا کہ موت کے وقت اللہ پاک کلمہ نصیب فرماتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھیں اس سنت کو آج چھوڑا ہوا ہے، کتنا آسان ہے۔ طریقہ استعمال کیا ہے، دائیں سے بائیں استعمال کریں، اوپر سے نیچے بھی استعمال کر سکتے ہیں دانتوں میں۔ اور پکڑنے کا طریقہ آسان ہے کہ چھوٹی والی انگلی اس کے سرے پر رہے، انگوٹھا نیچے کی جانب رہے اور 3 انگلیاں اوپر کی جانب رہے، اس طرح۔ اور اس کا باقاعدہ برش بنائیں اور پھر اس کو استعمال کرنے کے بعد اچھی طرح صاف کر دھو کر کے الٹا رکھ دے تاکہ پانی اس سے ٹپک جائے، اور کچھ دنوں بعد اس کا برش بناتے رہیں۔ تو ہر جگہ دستیاب ہے، آسانی سے مل جاتا ہے۔ تو اپنے بھائیوں کو، والد صاحب یا کسی کو بھیج کر مسواک منگا لیا کریں، مساجد کے پاس عام طور پر مل جاتی ہے۔ تو اس سنت کو آج ہم نہ چھوڑیں، بہت ہی بابرکت سنت۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دنیا سے جانے کا وقت ہے، آپ کو معلوم ہے بخاری شریف کی روایت میں بھی ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے ہیں، مرض الموت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے مسواک کی، حضرت عائشہ سمجھ گئی آپ علیہ السلام مسواک طلب فرمانا چاہتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن سے مسواک لی اور دانتوں میں چبا کر نرم کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح مسواک فرمائی جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہترین انداز میں مسواک فرمائی جیسے اپنی صحت والی زندگی میں فرماتے تھے۔ آخری وقت میں بھی مسواک فرما رہے، اور کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی مسواک فرمانے کی، سوتے وقت مسواک، جاگتے وقت مسواک، وضو کرتے وقت مسواک، نماز کے وقت مسواک۔ تو دن میں کئی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسواک فرماتے تھے۔ تو بہرحال یہ کوئی معمولی سنت نہیں ہے، بہت ہی بابرکت سنت ہے، اپنے پاس مسواک رکھیں، مسواک کا اہتمام۔ آخری بات، ایک ہے ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش،
وہ بھی انسان کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے دانتوں کی صفائی کے لیے. لیکن یاد رکھیں کہ ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش استعمال کرنے سے صفائی کی سنت تو ادا ہو جائے گی، لیکن مسواک کی سنت کا ثواب نہیں ملے گا. دو چیزیں، ایک ہے صفائی بھی سنت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا طہور شطر الایمان، صفائی مستقل سنت ہے، مسواک مستقل الگ سنت ہے. تو اگر انسان ٹوتھ پیسٹ سے، ٹوتھ برش سے، منجن سے، پاؤڈر، کسی بھی چیز سے دانت صاف کرے، بہت اچھی بات، اور صفائی کی سنت تو ادا ہوگی، لیکن مسواک کا ثواب تب ملے گا جب انسان مسواک استعمال کرے گا. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش بھی استعمال کروں تو وہ بھی استعمال کر لے، لیکن مسواک مستقل رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ مسواک بھی ضرور استعمال کریں، تاکہ مسواک کی سنت بھی ادا ہو اور نماز میں فضیلت بھی آئے، اور مسواک پر جو فضیلتیں آئی ہیں، ثواب آئے ہیں، وہ بھی ہمیں ملتا رہے. تو بہرحال آج دو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں. ایک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم دنیا کو قید خانے کی طرح سمجھیں، پابند زندگی گزاریں، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، گناہوں سے، بدعمالیوں سے، حرام سے، ناجائز سے اپنے آپ کو بچائیں. آخرت میں اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے. دوسری روایت ہم نے پڑھی کہ مسواک منہ کی پاکی کا اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے، تو مسواک کا اہتمام کریں اور اس سنت کو لازم پکڑ لیں. دانتوں کی بھی صفائی ہوگی اور جسمانی فوائد بھی اللہ پاک دیں گے، لیکن اصل جو ہے ایک مومن کا مطمع نظر کہ اللہ راضی ہو جائے، حضور علیہ السلام کی سنت ادا ہو جائے، اصل یہ مقصد ادا ہو جائے. باقی فوائد اس کے ضمن میں اللہ پاک خود عطا فرمائیں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. امتحانات بھی قریب ہے، تاریخ حضرت مفتی خالد صاحب نے بتا دی ہے، باقی تفصیلات بھی انشاءاللہ بتا دی جائے گی. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے.